بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جیسا کہ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی تھی ہماری، سورہ کہف آیت نمبر 17 تک ہو چکا تھا. جیسا کہ کہف کا معنی بڑا سوراخ کو بولتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے. پہاڑ میں جو غار کا مطلب چھوٹا سوراخ، کہف کا مطلب بڑا سوراخ جو پہاڑ میں جو ہوتا ہے. معلوم ہے کہ 7 نوجوان تھے، ایک کتا تھا. وہ جہاں کے جو ہے نا کہاں غار کے اندر چلے گئے تھے. اب وہ نوجوان جو غار میں جا کے جو ہے نا اللہ نے ان کو نیند دے دیا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یعنی کہ اللہ نے جو ہے نا 7 نوجوانوں کو نیند دے دیا اللہ نے، اور پلس کتا. کتنے سال سوئے نوجوان؟ 309 سال. ہاں، اب یہ 309 سال جو نوجوان جو سو رہے تھے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد اگر تم دیکھتے ان کو، یعنی کہ 309 سال کے اندر اگر تم جا کر دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جگے ہوئے ہیں. یعنی کہ 309 سال اللہ نے سلا دیا وہ نوجوانوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی اگر تم جا کر دیکھتے وہاں جو لوگ سوئے ہوئے تھے غار کے اندر، اگر تم جا کر دیکھتے ایسا لگتا ہے کہ وہ جاگلے ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں. آپ کو ایسا لگتا؟ کیوں ایسا لگتا؟ 2 ریزن ہے. ایک ہے کہ وہ 309 سال سوئے تھے. کیسا سوئے تھے؟ آنکھیں کھلے تھے، مفتحت العیون، یعنی کہ وہ 309 سال جو سو رہے تھے نوجوان، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اگر آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ جو نا وہ جاگے ہوئے ہیں. ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو نا 309 سال جو نا وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے. نیند میں جو ہے نا وہ کروٹیں بدلتے تھے اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے غار میں نوجوان کو، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ تمام جگے ہوئے ہیں، جگلے کی، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ جو نا کروٹیں بدلتے تھے نیند کی حالت میں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ، واو کا مطلب اور تحسبهم، اے نبی تم سمجھتے، اگر تم وہاں جاتے تو تم سمجھتے، کیا سمجھتے؟ ایقاظ، وہ جگے ہوئے ہیں، جاگلے کی. اے نبی اگر تم اس غار میں داخل ہو کے دیکھتے ہو نوجوانوں کو، آپ کو کیا، آپ یہی سمجھتے ہو نا جاگلے کی. اللہ نے فرمایا کہ وہم، اس حال میں کہ وہ تمام نوجوان رقود، سوئے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ محمد اگر تم اس غار میں داخل ہوتے، تم دیکھتے کہ وہ نوجوان جو ہے نا جاگے ہوئے، آپ کو ایسا لگتا. کیوں؟ کیونکہ 2 ریزن ہیں. ایک، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اصحاب کہف کی جو آنکھیں جو ہے نا کھلی ہوئی تھی. دوسرا، وہ جو ہے نا نیند میں کروٹیں بدلتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم نے ان کو کروٹیں بدل دیا. اللہ نے کیا ایسا؟ وہ 309 سال جو نوجوان جو سوئے، وہ رات میں جو ہے نا اللہ نے ان کو بدلتے تھا، یعنی کہ کروٹیں بدلتا تھا اللہ تعالیٰ. کبھی وہ ایسا جاتے تھے، کبھی ایسا نیند میں، جیسا کہ ہم جو ہے نا لڑتے ہی اس طرح وہ نیند میں اللہ نے جو ہے نا کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو کروٹیں بدلتے تھے. ذات الیمین، رائٹ سائڈ، وذات الشمال، لیفٹ سائڈ. یعنی کہ اے محمد اگر تم غار میں داخل ہوتے، دیکھتے کہ وہ نوجوان جگے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا لگتا جبکہ وہ تمام سوئے ہوئے ہیں. کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ جگے ہوئے ہیں؟ 2 ریزن، ایک ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دوسرا وہ کروٹیں بدلتے تھے. کیوں کروٹیں بدلتے تھے؟ وہ نقلبہم کا مطلب جیسا کہ نیند میں ہم لڑتے ہیں وہی بولتے ہیں وہ نقلبہم. یعنی کہ وہ نوجوان بھی جو ہے نا 309 سال جو سوئے، وہ 309 سال کے اندر جو ہے نا وہ کروٹیں بدلتے تھے، کبھی ایسا کبھی ایسا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں وہ کروٹیں بدلتے تھے؟ اللہ نے ایسا کیا. سب سے پہلے کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ معلوم ہے کہ ایک انسان اگر زمین کے اوپر ہے 100 سال 200 سال، زمین کیا کرے گی؟ اسے کھا لے گی. یہ پہلا ریزن ہے. اگر ایک انسان زمین کے اوپر ہے 100 سال سوتا ہے اسی میں، اسی طرح ایک ہی فلیٹ ہمیشہ ایسا ہی سوتا ہے 100 سال، اگر ایسا ہی سوئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین کھا لیتا ہے. جیسا کہ مردے آپ دیکھیے جب قبر میں جو ہے نا رکھتے ہیں تو سمجھو کہ 1-2 مہینہ میں جو ہے نا مردہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب 1 سال کے اندر جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. اگر وہ اسی طرح ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کروٹیں اللہ نے ان کو بدلا دیا.
دوسرا ریزن وہ یہ ہے کہ ایسا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، اس کا خون پاس نہیں ہوتا ہے. اگر کروٹیں بدلتے تو خون پاس ہوتے رہتے، کبھی یہاں کبھی یہاں. آپ دیکھیں گے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تمام کو شفایت دے، جو بڑے لوگ ہوتی ہیں، بڑے عمر کے ہوتی ہیں، وہ بستر سے نہیں ہٹ سکتے، ایک ہی جگہ ہوتی ہیں، کہیں وہ ہٹ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے. تو کیا ہو جاتی ہے، ان کا خون پاس نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. یعنی کہ ان کے خون پاس ہونے کے لیے اللہ نے جو نا وہ نقلبہم، اللہ نے ان کو جو نا کروٹیں بدلتا تھا، کبھی ذات الیمین رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ. اللہ جو نا ان کو کروٹیں بدلتا تھا. کیوں؟ دو ریزن ہے. ایک ان کا خون پاس ہونے کے لیے، دوسرا کہیں ان کا باڈی کو جو نا کیڑے مکوڑے نہ کھائے. 309 سال جو نا وہ اس طرح سو رہے تھے. اب یہ کتا کہاں گئے؟ یہ تو 7 لوگوں کا ذکر ہوا. معلوم ہے کہ 7 لوگ جو نا کروٹیں بدلتے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اب یہ 7 لوگ، اب یہ کتا کہاں ہے؟ وَكَلْبُهُمْ، اصحاب کہف کا جو کتا ہے، ان کا کتا باسط، باسط کا مطلب پہلایا ہوا، کیا؟ ذراعی، اپنے دونوں ہاتھوں کو. یہ کتا جو نا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جو نا بالوسیط، وسیط بولتی ہے جو غار ہے، سمجھو کہ غار ہے، پہاڑ. غار کا انٹرس جو ہے نا اس کو بولتی ہیں کہ غار کا جو دروازہ ہے اس کو بولتی ہیں کہ وسیط. غار میں اندر جانے کا جو دروازہ ہے اس کو بولتی ہیں کہ وسیط. یعنی کہ کتا جو ہے نا غار کے اندر جانے کا جو دروازہ ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا کتا. کیسا؟ اپنے دونوں ہاتھ کو پہلا کر، باسطن، دونوں ہاتھ کو پہلا کر. باسط مطلب پہلانا، ذراعی دونوں ہاتھ. یعنی کہ کتا جو نا جو غار کا جو انٹرس ہے وہاں جو نا بیٹھا ہوا تھا کتا. لیکن کتا کو اللہ نے ہلایا نہیں. معلوم ہے کہ یہ کروٹیں بدلتے تھے کون؟ 7 نوجوان، لیکن کتا نہیں. کتا 309 سال جو نا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا کتا. 309 سال کچھ بھی حرکت نہیں کیا کتا. وہ بھی کہاں؟ غار کے انٹرس میں. غار کا جو مین جو اندر جانے کا جو راستہ ہے اسے بولتی ہے کہ وسیط. وہاں جو کتا بیٹھا ہوا تھا کچھ بھی حرکت نہیں کیا. کیوں؟ کتا کچھ بھی حرکت نہیں کیا کیونکہ وہاں اگر کتا حرکت کرتا تو لوگ کیا اسے دیکھتے، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا. اگر کتا حرکت کرتا تو لوگ دیکھتے، کیونکہ کتا جو نا غار کے انٹرس میں بیٹھا ہوا تھا. تو کتا اگر حرکت کرتا تو لوگ دیکھتے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کتا ایسے ہی بیٹھا تھا، لوگ نہیں دیکھتے. معلوم ہے اگر کتا ایک جگہ بیٹھا ہے تو ہم وہاں سے چل جاتے ہیں. اس وجہ سے کتا جو نا وہیں بیٹھا ہوا تھا 309 سال. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یہ کتا نہیں سویا، یہ کتا نہیں سویا. 7 نوجوان سوئے لیکن یہ کتا نہیں سویا. لیکن 309 سال کتا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا 309 سال، کچھ بھی حرکت نہیں کرے. کیوں حرکت نہیں کیا کتا؟ کیونکہ اگر کتا حرکت کرتا تو لوگ جو ہے نا پتھر مارتے، ایسا کچھ ہوتا، لوگ وہاں آتے اسے یہ کرنے، کچھ ہکالنے اس طرح. لیکن کتا ایسے ہی بیٹھا تھا، لوگ وہاں سے دیکھ کر جو ہے نا وہاں سے چل جاتے تھے. کبھی کیا ہوتا ہے کتا وہاں بیٹھا ہے، ہم وہاں سے ہلو چل جاتے ہیں. وہی وہ ایک سمجھو کہ حفاظت کے لیے بھی جو ہے نا کتا جو ہے نا انٹرس میں کریکٹ بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی ایسا بیٹھا ہوا تھا گویا کہ جاگا ہوا ہے. اس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ وہ کتا نہیں سویا، لیکن 309 سال ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. اس کے بعد یعنی کہ یہاں 7 نوجوان آنکھیں کھلا رکھ کے سو رہے تھے، اور ساتھ میں کروٹیں اللہ نے ان کو بدلایا. کبھی نیند میں ایسا ہوتے تھے، ادھر ہوتے تھے، ادھر ہوتے تھے. پھر کتا جو ہے نا 309 سال ایسے ہی بیٹھا تھا انٹرس میں. انٹرس میں کیوں؟ کہ کوئی اندر داخل نہ ہو، کیونکہ کتا کے دیکھے ہم بھاگ جاتے ہیں نا، اس طرح جو ہے نا کوئی داخل نہ ہو. ہاں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لو اطلعت علیہم، لو اگر اطلعت، اگر محمد اگر تم وہاں دیکھتے، اگر تم وہاں داخل ہوتے، اگر اے نبی اگر تم اس غار میں داخل ہوتے تو لولیتا، منہ پھیر کر، منہم فرارا، فرار کا مطلب بھاگنا. اے نبی تم منہ پھیر کر بھاگ جاتے. اے نبی اگر تم اس غار میں داخل ہوتے تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے. کیوں؟ ولا ملیتا، اللہ نے بھر دیا، ملیتا مطلب بھرنا، اللہ نے بھر دیا منہم، وہاں کے جو لوگ تھے، غار کے اطراف جو لوگ تھے، رعبا، ڈر. یعنی کہ یہاں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ 309 سال وہ غار میں تھے، کیوں داخل نہیں ہوئے کوئی بھی؟ کیوں کوئی اس غار میں داخل نہیں ہوئے؟ کیونکہ اصل ریزن یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کے اطراف کے جو لوگ تھے، اصحاب کہف کے جو لوگ، اصحاب کہف کیا، کیونکہ بازو ہی جو ہے نا ایک یہ تھا، بستی تھی، وہاں سے بھاگ کر جو ہے نا اصحاب کہف کہاں غار میں آ کر تھے. وہ بستی والوں کے دلوں میں اللہ نے ڈر ڈال دیا تھا. کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی اس کے پاس قریب نہ آئے. معلوم ہے کہ جنگل میں کوئی ایسا جگہ ہوتا ہے ہم وہاں قریب نہیں جاتے ہیں.
کیونکہ ہم نے ڈر ہوتا ہے. تو اس طرح اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں، ان کے اطراف جو لوگ تھے اللہ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا. وہ قریب کوئی نہیں جاتا تھا اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. یہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت تھی، غار والوں کی حفاظت تھی. غار والوں کی جناب اللہ، وہی اللہ نے فرمایا کہ رعبا، اے نبی اگر آپ بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو وہاں سے آپ بھی بھاگ جاتے. لولیت منہم فرارا، اے نبی آپ بھی منہ پھیر کے بھاگ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ولملئت منہم، ملئ کا مطلب بھر دیا. اللہ نے ان کے سینوں میں رعب، ڈر کو اللہ نے بھر دیا. کوئی بھی اگر اصحاب کہف کے قریب بھی جاتا تو جو نا ڈر کے واپس آ جاتا تھا. اللہ نے جو نا جو بھی اس کے قریب جاتا اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا. تو اس طرح جو نا یہاں ایک اور جو چیز مفسرین جو فرماتے ہیں، آپ کوئی انسان سویا ہوا ہے، سمجھو کہ آپ کے روم میں کوئی سویا ہوا، آپ کے گھر میں روم میں کوئی سویا ہوا ہے، آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا. جبکہ کوئی سویا ہوا ہے، آپ روم میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، آپ چل جاتے ہیں، آپ کو ڈر تو نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں میں وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم نے ان کے سینوں میں ڈر کو بھر دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، آ جائے، آپ دیکھے چلے گئے، پھر دوسرے ہی نہ آئے، پھر دیکھتے ہیں پھر سویا ہوا ہے، پھر آپ چل جاتے ہیں. پھر ایک ہفتے کے بعد آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر سویا ہوا ہے، پھر آپ چل جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ پھر سویا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا ڈر لگتا ہے، دیکھیں کیا ہے، سویا ہوا نہیں اٹھتا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہوا، اٹھنے کا نام ہی نہیں، آپ کو تھوڑا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو وہی اللہ نے جو ہے نا اصحاب کہف جو کے اطراف جو لوگ تھے، غار کے اطراف جو لوگ تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا کہ اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی یہ لوگ نہیں آئے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ نے ان کے دلوں میں، وہی اللہ نے فرمایا کہ رعب، اللہ نے ڈر ڈالا. یعنی کہ آیت نمبر 18 میں 3 باتیں ذکر ہیں. ایک، اگر آپ داخل ہوں گے، اگر آپ دیکھیں گے اصحاب کہف کو، ایسا لگے گا کہ وہ جگے ہوئے. کیوں؟ 2 ریزن ہیں. ایک، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دوسرا، وہ کروٹیں بدلتے تھے. دوسری جو بات ہے، کتا، کل جو ہے نا وہ غار کے انٹرس میں جو ہے نا کتا جو ہے نا غار کے انٹرس میں جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا. بالوسیط غار کے انٹرس میں کتا بیٹھا ہوا تھا 309 سال. کتا نہیں سویا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتی، کتا نہیں سویا. اللہ کے لیے آسان ہے. 309 سال کتا حرکت بھی نہیں کا، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا تھا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ہماری سوچ میں نہیں آتا لیکن اللہ کے لیے آسان ہے. آپ دیکھیں گے جیسا کہ سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہاں سدرۃ المنتہا میں پرندہ ہے، کون سا؟ سونے کا پرندہ. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں سونا اڑتا ہوا، کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے سونا اڑتا ہوا؟ نہیں. لیکن اصحاب سدرۃ المنتہا میں جو وہاں پرندے ہوں گے وہ سونے کے پرندے ہوں گے. ہماری عقل میں نہیں آتا لیکن اللہ کے لیے آسان ہے. وہی جو ہے نا 309 سال کتا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی حرکت نہیں کیا، وہ بھی غار کے انٹرس میں، تاکہ کوئی داخل نہ ہو اس میں. یہ بھی ایک ریزن تھا اللہ نے جو نا غار والوں کی حفاظت کی. تیسری جو بات تھی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ غار کے اطراف جو لوگ تھے اللہ نے ان کے دلوں میں جو نا ڈر ڈال دیا. اللہ نے یہاں ایک جو نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کتے کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ کتا ایک حقیر جانور ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کتے کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ نیک لوگوں کے ساتھ تھا. وہ 7 نوجوان ان کے ساتھ کتا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے کتے کا بھی ذکر کرتے ہیں. اگر آپ اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے آپ کا شمار اچھائی میں شمار ہوگا. اگر آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ کا شمار بھی اچھا ہوگا. دیکھیں کتا برا ہے، معلوم ہے، کتا کوئی قریب بھی نہیں کرتا ہے اسے، لیکن یہ 7 نوجوانوں کے ساتھ یہ بھی ہو گیا تھا، اللہ نے جو ہے نا اس کو اس میں شمار کر دیا. نیک لوگوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بھی ذکر کر دیا، کتے کو. یعنی کہ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہوگا. اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کا شمار بھی کس میں ہوگا؟ برے لوگوں میں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 19 میں کیا ہے کہ آپ 309 سال ہو گیا، اب یہ تمام لوگ اٹھتے ہیں، 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں. اب معلوم ہے کہ ہم نیند میں اٹھنے کے بعد بات کرتے ہیں. آپ اٹھے، ہم لوگ 4-5 لوگ سوئے ہوئے ہیں، اب اٹھتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہیں کتنے دیر ہم لوگ سوئے. اس طرح جو ہے نا 7 نوجوان اٹھتے ہیں 309 سال کے بعد اور آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنے دن سوئے ہم لوگ. ایک شخص بولتا ہے کہ ہم نے 1 دن سوئے، ایک اور شخص بولتا ہے کہ نہیں ہم نے آدھا دن سوئے، ایک اور شخص بولتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہم کتنے دن سوئے. اب یہ 309 سال سوئے تو کوئی معلوم ہے کہ بھوک لگا ہوگا، تو یہ اٹھتے کہ نہیں کہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنے دن ہم سوئے. اب ان کو کنفرم معلوم نہیں ہے تو وہ بات چھوڑ دیتی ہیں. پھر جو ہے نا بولتے ہیں کہ
چاہیے کوئی ہم میں سے کوئی ایک جو ہے نا جا کر کھانا لے کر آؤ. 7 نوجوان کو بھوک لگتی ہے, وہ بولتی ہیں کہ ایک نوجوان کو جائے کوئی جا کر جو ہے نا ہمارے واسطے کھانا لے کر آئے. تو وہی جو ہے نا یہاں ذکر ہے. دیکھیے آیت نمبر 19, وَكَذَلِكَ اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اللہ نے ان کو اٹھایا. اس نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں کب؟ 309 سال کے بعد. ابھی 309 سال کے بعد یہ نوجوان اٹھے. لِيَتَسَاءَلُوا سوال کرتی ہیں آپس میں, بَيْنَهُمْ آپس میں, جیسا کہ ہم نیند میں اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, اس طرح 309 سال کے بعد یہ نوجوان اٹھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ قال کہتے ہیں, قائل کہنے والا, منہم ان میں سے, کم لبستم ایک شخص اس میں سے بولتا ہے 7 میں سے, کتنے دن تم سوئے. لبس کا مطلب ٹہرنا, یعنی کہ کتنے دن تم سوئے. تو قالو بعض لوگ بولتی ہیں اس میں نوجوانوں میں سے, لبسنا ہم سوئے ہوئے تھے, یومن ایک دن, او یا بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. کیوں انہوں نے فرمایا کہ اصحاب کہف والے ہم نے صرف ایک دن سوئے کر کے؟ کیونکہ جب غار میں آ کر تھے کیا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا. جب اٹھے دن کا وقت تھا. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک دن سویا ہوا کیونکہ ہم نے رات میں داخل ہوئے, دن میں ہم اٹھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے صرف آدھا دن سوئے, ہم رات میں داخل ہوئے, صبح صبح ہم اٹھ گئے. یعنی کہ اصحاب کہف والے آپس میں بولتے ہیں کہ ہم صرف ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے. تو ان میں سے ایک نوجوان وہ کہتا ہے کہ قالو ربکم تمہارا جو رب ہے, اعلم زیادہ جانتا ہے, بما لبستم جو تم اس غار میں ٹھہرے ہوئے تھے, کتنے دن تم اس غار میں ٹھہرے ہوئے تھے, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ آپس میں ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں. ایک نوجوان بولتا ہے کہ ایک دن, ایک نوجوان بولتا ہے کہ آدھا دن, پھر ایک نوجوان بولتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اب یہ مسئلہ چھوڑ دیجیے. اب نوجوانوں کو معلوم نہیں تھا, نوجوان چھوڑ دیے. لیکن نوجوانوں کو اس کے بعد بھوک آنے لگا. اب معلوم ہے کہ 309 سال وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک آیا ہوگا. ابھی 309 سال کے بعد وہ نوجوان اٹھتے ہیں, اب ان کو بھوک آیا. تو 7 میں سے ایک نوجوان بولتا ہے کہ جاؤ تم میں سے کوئی جا کر کھانا لے کر آ جاؤ. دیکھیے فبعثوا بھیجتے ہی, احدکم تم میں سے کوئی, یعنی کہ ایک نوجوان 7 نوجوان میں سے ایک شخص بولتا ہے تم میں سے کوئی, فبعثوا مطلب بھیجنا, احدکم تم میں سے کوئی, یعنی کہ 7 نوجوان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے تم میں سے کوئی بورقکم چاندی, یعنی کرنسی اس زمانے کا جو چاندی تھا, ہاتھی یہ چاندی, تم میں سے کوئی یہ چاندی لے کر الی المدینہ مدینے کی طرف جاؤ, یعنی کہ شہر کی طرف جاؤ. 7 نوجوان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے تم میں سے کوئی یہ چاندی, بورقکم چاندی ہاتھی, یعنی کہ ایک نوجوان جو ہے نا پیسہ اٹھا کے بولتا ہے کہ جو ہے نا یہ پیسہ لے کے جو ہے نا تم الی المدینہ شہر کے پاس جاؤ. کیونکہ نوجوانوں کو معلوم نہیں تھا, ابھی یہی سمجھ رہے تھے وہ شہر کے اطراف کون نہیں کافر ہیں. نوجوان ابھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شہر کے اطراف کافر ہیں. اب وہ معلوم ہے کہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ کافر لوگ تھے. اگر معلوم وہی دیکھیے کیوں نوجوانوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک جاؤ, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اطراف جو کافر ہیں وہ ہم کو مار بھی سکتے ہیں. وہ ابھی 309 سال پیچھے ہی ہیں, وہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ 309 سال ہوا کرے. تو نوجوان جو ہے نا بولتے کہ تم میں سے کوئی ایک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ ڈر رہے تھے باہر جانے کے لیے, کیونکہ وہ جو کافر جو لوگ تھے 309 سال پہلے وہ ان کو مار سکتے ہیں. اس ڈر سے جو ہے نا وہ کسی ایک کو بولتی, جو ہمت والا ہے بولتی جس کو ہمت ہے وہ جو جا کر جو ہے نا کرنسی لے کر جو ہے نا ہمارے واسطے کچھ کھانا لے کر آؤ. فلینظر ایک نوجوان سے کہتی کہ فلینظر تم دیکھو, ایھا کون سا ازکا سب سے مزیدار کھانا ہے. یہ نوجوان بولتے ہیں کہ جاؤ تم میں سے کوئی کرنسی لے کر سب سے مزیدار کھانا لے کر آؤ. مزیدار کھانا کیوں فرمائے؟ کیونکہ یہ بادشاہ کے بیٹے تھے, یہ لوگ بادشاہ کے بیٹے تھے, وہ اچھا کھا کے ان کو عادت ہو گئی تھی. اسی وجہ سے جو ہے نا نوجوان آپس میں بولتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جو ہے نا یہ کرنسی لے کر جاؤ. فلینظر تم دیکھو مارکیٹ میں, ایھا کون سا ازکا سب سے مزیدار کھانا ہے. طعامن کھانا, ازکا مزیدار, کیونکہ بادشاہ کے بیٹے تھے, اچھا کھا کے عادت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ فلیاتکم تم میں سے کوئی برزق من رزق لے کر آؤ. یعنی کہ 7 نوجوان جو ہے نا نیند میں سے اٹھتے ہیں, آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنے دن. تو بعض لوگ بولتا ہے کہ ایک دن, بعض لوگ بولتے ہیں کہ آدھا دن, بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اب ان کو معلوم نہیں تو مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک نوجوان بولتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس سے مجھے اور آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے, جو مسئلے میں آپ بحث کرتے ہیں اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو بحث کیجیے, نہیں تو چھوڑ دیجیے.
جیسا کہ نوجوان اصحاب کہف والے جب آپس میں بحث کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک دن ہم سوئے رہیں گے، آدھا دن سوئے رہیں گے، ایک نوجوان بولتا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ جس بحث میں کوئی فائدہ نہیں ہے بحث مت کیجیے، وہی اللہ نے یہاں فرمایا. پھر اس کے بعد ایک نوجوان پھر کہتا ہے کہ نہیں، تم میں سے کوئی ایک جو ہے نا یہ ورق مطلب چاندی، اس زمانے کا جو کرنسی تھا، کون اس زمانے کا جو کرنسی تھا، وہ یہ کرنسی لے کر جو ہے نا جائے، دیکھے فلینظر، دیکھے کون سا مارکیٹ میں سب سے اچھا کھانا، از کا مزیدار کھانا وہ جو ہے نا لے کر آؤ. فلیاتکم برزق من. پھر وہ جو نوجوان ساتھ میں سے ایک نوجوان کہتا ہے جنہیں جب تم مارکیٹ میں کھانا لینے جاؤ تو ولیتلطف، یعنی کہ چھپ چھپ کر جاؤ، چھپ چھپ کر، کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے. ولیتلطف، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہی 309 سال پہلے جو لوگ کافر، وہی وہ سمجھ رہے تھے وہی کافر نہیں باہر، وہ ہم کو مار بھی سکتے ہیں، ہم کو قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے. تو اللہ نے وہی یہ نوجوان آپس میں بولتے ہیں کہ ولیتلطف، چھپ چھپ کر جو ہے تم جاؤ. جب کھانا لینے کے لیے تم جاتے ہو کرنسی لے لے کر، وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہی سمجھ رہے تھے جو ہے نا ابھی کافر قوم ہے، جبکہ جو ہے نا 309 سال کے بعد اب پورے مسلمان قوم تھے، وہاں بادشاہ بھی مسلمان تھا، پورے مسلمان قوم تھے، لیکن یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ولیتلطف، تم چھپ چھپ کر جو ہے نا یہ کرنسی لے کر جاؤ. ولا یشعرن، کسی کو بکم، تم میں سے احد، کسی کو احساس بھی نہ ہو، یعنی کہ تم چھپ کر جا کر اچھا کھانا لے کر واپس آ جاؤ، کسی کو احساس بھی نہ ہو، کسی کو احساس بھی نہ ہو. ولا یشعرن، کسی کو، یعنی کہ نصیحت کرتی ہے جب تم یہ کرنسی لے کر جاؤ کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا جا کر مزیدار کھانا لے کر آ جاؤ، بس کسی کو احساس بھی نہیں ہونا چاہیے. ولیتلطف، دیکھیے قرآن میں بڑا لکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے آدھا الفاظ ہے، سمجھے، قرآن کا آدھا الفاظ، یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا آدھا قرآن ہے قرآن، پھر یہاں سے آدھا قرآن، کہاں سے آدھا؟ ولیتا، واو لام یا تا جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا آدھا قرآن پھر شروع ہوتا ہے. یہ قرآن کا سب سے بیچ کا وہ لفظ ہے، سمجھے کہ یہاں 3 ہے، یہاں 3 ہے، بیچ میں ایک ہے، ایک، یعنی کہ یہ 3 یہ 3، اس طرح وہ قرآن، یعنی کہ ادھر کا بیچ کا الفاظ کون سا ہے؟ تا ہے. یہ قرآن کا سب سے بیچ کا لفظ ہے، قرآن میں سب سے بیچ کا لفظ ہے تا. ولیتلطف میں تا، توانی تا، اسی وجہ سے جو ہے نا قرآن میں بڑا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے آدھا قرآن پھر شروع ہوتا ہے. تا سے پہلے تک آدھا قرآن ختم ہو گیا، پھر تا کے بعد سے آدھا قرآن. ولیتلطف. کیوں نوجوان اس طرح نصیحت کرتے ہیں کہ جو نا کسی کو معلوم نہیں ہو، جب تم کھانا لینے جاتے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نوجوان یہی سمجھ رہے تھے کہ جو نا ابھی کافر قوم ہے جو ہم کو مارنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. کیوں ایسا سمجھ رہے تھے؟ انہم، کیونکہ انہم، ان کا مطلب تفسیر، ریزن بتاتی ہیں نوجوان. انہم، ایک نوجوان کہتا ہے اگر تم کھانا لینے جاتے ہو تو جو ہے نا دیکھ کر جاؤ، چھپ چھپ کر جاؤ. ولیتلطف، چھپ چھپ کر جاؤ، کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا ہے. کیوں؟ انہم ان یظہروا، اگر ان کو معلوم ہو جائے، علیکم، یعنی کہ اگر اس کافر قوم کو معلوم ہو جائے تمہارے بارے میں، تو یرجموکم، یہ کافر قوم تم کو رجم کریں گے، ماریں گے، پتھر پھیر کر ماریں گے. نوجوان بولتی ہیں کہ اگر کافر قوم کو معلوم ہو جائے کہ تم وہاں گئے ہیں تو جنہیں کافر قوم تم کو پتھر پھینک کر ماریں گے. او یا یعیدکم، تم کو لوٹائیں گے، فی ملتہم، ان کی دین میں. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے نا وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہی بادشاہ ہے ابھی، جبکہ اب مسلمان بادشاہ تھا، پورے قوم مسلمان تھے اب، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم باہر کھانا لینے جاتے ہو تو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ معلوم ہو جائے، ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائے، کافر قوم کو اگر تمہارے بارے میں معلوم ہو جائے تو یرجموکم، وہ تم کو کیا کریں گے؟ پتھر ماریں گے، کیونکہ تم مسلمان ہیں. اسی وجہ سے جو نا غار میں آ کے چھپے ہوئے تھے، تو تم مسلمان، اس وجہ سے یرجموکم، وہ رجم کریں گے تم کو، او یعیدکم، اور تم کو لوٹائیں گے، فی ملتہم، ان کے دین میں. کافر یہی چاہیں گے جو نا وہ تم بھی کافر بن جائے. پھر ولن تفلحوا اذا ابدا، تم ہرگز کامیاب نہیں ہوئیں گے ابدا، کبھی بھی. یعنی کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر تم کافر مارنے کی وجہ سے اگر تم کافر بن جائیں گے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہوں گے. اگر تم باہر جا کر کافروں کے ڈر کی وجہ سے اگر تم بھی کافر ہو جائیں گے تو ولن تفلحوا اذا ابدا، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی کہ یہاں جو نا ریزن یہاں بتاتے ہیں. تو بس آج کی تفسیر یہاں تک کافی ہے. دیکھیں آج کی تفسیر میں جو بات بتائی گئی کہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو سوئے ہوئے تھے، اگر آپ وہاں جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. کیوں؟ 2 ریزن ہے. ایک، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی سو رہی تھی، اسی طرح ان کی کروٹیں بدلتے رہے تھے. تو اسی طرح کتا جو ہے نا 309 سال ایسے ہی سو رہا، سویا نہیں، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا 309 سال. وہ کہاں؟ بالوسیط، غار کے انٹرس میں.
پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر تم داخل ہونے کی کوشش کرتے، اے نبی اگر تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے جو ہے نا، تم بھی جو ہے نا وہاں سے بھاگ جاتے، کیونکہ غار کے اطراف جو لوگ تھے اللہ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا تھا. جس طرح جنگل وغیرہ میں ہوتا ہے وہاں ہم نہیں جاتی، کیوں؟ ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے نا اللہ نے ڈر ڈال دیا تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں جب یہ 309 لوگ 309 سال کے بعد یہ 7 نوجوان جب اٹھتے ہیں آپس میں پوچھتے ہیں کہ لیتساءلوا بینہم، آپس میں سوال کرتے ہیں ہم کتنے دن سوئے. ایک نوجوان بولتا ہے کہ ہم ایک دن سوئے، کیونکہ وہ رات میں داخل ہوئے تھے، اب دن ہو گیا ہے. وہی نوجوان سمجھنے لگا کہ جو نا ایک دن ہو گیا ہم سو کر. ایک نوجوان نے کہا کہ نہیں آدھا دن ہوا ہے بس. لیکن ایک نوجوان نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. پھر اس کے بعد یہ 309 سال کے بعد نوجوانوں کو بھوک لگتی ہے. یہ نوجوان جو ہے نا آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں جو نا اب کون جائے گا کھانا لینے کے لیے. جو بھی جائے گا، ان کے پاس کرنسی تھی ابھی، یعنی کہ 309 سال تک ان کے جیب میں جو ہے نا وہ کرنسی تھا. بیورقکم، چاندی کا کرنسی تھا اس زمانے میں. تو کرنسی ان کے جیب ہی میں تھا، وہ بھی کچھ نہیں ہوا 309 سال تک. وہ چاندی اٹھا کرنسی اٹھا کے ایک شخص کو دیتے ہیں، تم جا کر جو ہے نا مزیدار کھانا جو ہے نا تم لے کر آؤ. جب تم جاتے ہو مارکیٹ میں کسی کو معلوم نہیں ہونا کہ تم وہاں ہی کر، تم اصحاب کہف والے ہی، تم غار والے ہی، تو کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے مارکیٹ میں. اگر مارکیٹ والے کو معلوم ہو جائے، اگر مارکیٹ والے کو معلوم ہو جائے کہ تم جو ہے نا اصحاب کہف والے ہی، کیونکہ مارکیٹ والے اس زمانے میں کیا تھے؟ کافر تھے پورے. دقیانوس کے زمانے میں پورے کافر تھے. اگر معلوم ہو جائے کہ تم غار والے ہی تو سمجھ جائیں گے تو تم مسلمان ہی. اس وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ تم کو کیا کریں گے؟ یرجموکم، تم کو پتھر سے ماریں گے، یا نہیں تو تم کو بھی کافر بنا دیں گے. یعنی جو تم کو پتھر سے ماریں گے یا تو تم کو بھی کافر بنا دیں گے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر تم کافر بن جائے، کافر کے ڈر سے، کافروں سے ڈر کر جو نا اگر آپ بھی کافر بن جائیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہاں بھی جو ہے نا الحمدللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ آیت نمبر 20 تک.